السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کتاب الطہارت، باب المیاں، حدیث نمبر 8۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب، اخرجہ مسلم، وفی لفظ لہ فلیرکہ، ولترمذی اخراہن او اولہن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے برتن پر اگر کتا منہ مار دے، یعنی زبان سے چاٹ لے، تو اس برتن کو صاف کرنے کے لیے فرمایا طہور انائی، برتن کو صاف کرنے کے لیے تم میں سے کسی ایک کے برتن کو صاف کرنے کے لیے جب کتا اس میں منہ مار دے، ان یغسل 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھوئیں۔ اور آگے فرمایا اولہن بالتراب، پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھوئیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح وفی لفظ لہ فلیرکہ، اور انہی کی ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ اس برتن کے اندر جو کچھ موجود ہو اسے انڈیل دیا جائے، اسے گرا دیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ ولی ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اخراہن او اولہن بالتراب، یا سب سے آخر میں مٹی سے دھویا جائے یا سب سے پہلے مٹی میں دھویا جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اس میں ہمیں چند ایک احکام و مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتا ایک نجس چیز ہے۔ اگر وہ کسی برتن کے اندر منہ مار دیتا ہے، زبان سے کسی چیز کو چاٹ لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان ہے کہ ایسے برتن میں جس میں کتا چاٹ لے یا منہ مار دے، اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا اثر، کتے کی جو نجاست کا اثر ہے، اس کے جو جراثیم ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ جو برتن پر مرتب ہو چکے ہیں وہ ختم ہوں گے 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھونے سے اور 1 مرتبہ مٹی سے۔ فرمایا کہ مٹی سے، جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جو زیادہ سند بھی قوی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ برتن کو دھو لیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ برتن کو پانی کے ساتھ دھو لیا جائے۔ تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کتا نجس ہے تو اس کا لعاب بھی نجس ہے، اس کی ہر چیز ہی نجس ہے۔ اور اگر وہ نجاست، کتے کی نجاست، کتا جو نجس ہے، وہ اگر برتن میں لگ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ مٹی سے اور باقی 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھویا جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک بات ہمیں اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کو 7 مرتبہ دھونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے الفاظ سے واجب ہے، یعنی کہ یہ رائے جو فقہا کی رائے ہے، اس کے اندر جو راجح قول فقہا نے اخذ کیا ہے اور بیان کیا ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، یہ حدیث، اس عمل پر کرنے کے لیے یہ واجب ہے کہ انسان جب اس کے کسی برتن میں کتا منہ مار جائے، جھوٹا کر جائے، تو اس میں موجود چیز کو گرا دیا جائے اور ساتھ ہی اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں اور 7 مرتبہ پانی سے دھونا، یہ اس کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ گو مسلمان کے لیے عمل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وجوب کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اس کو امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین اور محدثین نے اپنی کتب کے اندر اس بات کو تحریر کیا۔ اسی کے ساتھ کچھ مسلمان ہمارے بھائی حضرات وہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ پانی کے ساتھ 3 مرتبہ دھویا جائے، نہ کہ 7 مرتبہ، اور ان کے پاس اس بات پر دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ 3 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، جبکہ اگر اس بات پہ ہم مزید تحقیق کریں تو ہمیں معلوم ہوگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری سند سے برتن کو 7 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا، یہ فتویٰ بھی موجود ہے، اور یہ فتویٰ اس مرفوع حدیث
جو حدیث وجوب پر دلالت کر رہی ہے اس کے ساتھ موافقت کر کے یہ زیادہ فتویٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوی ہے اس فتوے سے جو 3 مرتبہ دھونے کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، یہ وہی حضرات ہیں کہ ایک مرفوع حدیث جو وجوب پر دلالت کر رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک صحابی کا فتویٰ لے لیا جائے، اور اس صحابی کا جس کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی کتابوں میں غیر فقیہ قرار دیا ہے کہ یہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ ہیں نعوذ باللہ، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حدیث آئی 7 مرتبہ دھونے کی اور یہاں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ آیا 3 مرتبہ دھونے کا، تو یہ جو مرجوح ہے اس مرجوح کو اور کمزور بات کو لے لیا گیا اپنے یعنی کہ فرقے کی وجہ سے یا اپنے امام کی وجہ سے یا اپنی کسی بھی اور وجہ سے، مسلک کی، نظریے کی، سوچ کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر ہمیں مسلمانوں کو جو چیز اخذ کرنی چاہیے وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا یہ فرمان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارکہ ہے یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو ہمیں ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، دوسری طرف کسی صحابی کا فرمان ہو، قول ہو، فتویٰ ہو، یا کسی امام کا یا کسی کا بھی، تو اس موقع پہ امت مسلمہ کو یہی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، وہی شریعت ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور کما ہو کہو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔